ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. الحمدللہ ایسے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ اربعین کے لیے کربلا معلیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. پروردگار ان تمام کی زیارات کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں بھی موقع نصیب فرمائے کہ ہم بھی سال میں مختلف مناسبتوں پر کربلا حاضری دے سکیں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا چونکہ تعلق بنتا تھا ہمارے کل کے موضوع سے، لہذا دوبارہ سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی آیت سے ہم اب اپنے نئے موضوع کی طرف داخل ہوں گے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ ارشاد فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے. اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہے پروردگار کا. خدا خود بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ اے حبیب تیری جو نمازیں ہیں، تیری جو عبادتیں ہیں، تیرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، تو اپنی زبان سے کہے. جو تجھے پہلے صادق مانتے تھے اب ذرا دیکھیں وہ کتنا صادق مانتے ہیں. جو پہلے تجھے صادق اور امین کہتے تھے کہ اب تیرے اس اظہار کے بعد بھی لوگ تیری بات پر یقین کرتے نہیں کرتے، اور ان سے فیصلہ ہوگا کہ مسلمان کتنے ہیں اور بے ایمان کتنے ہیں. لہذا بہت واضح سی آیت آئی، اے رسول آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان صلاتی میری نمازیں، ونسکی اور میری عبادتیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ نماز اللہ کے لیے، عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن آگے والے مرحلے میں ارشاد فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری پوری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے. یعنی اپنی زندگی کے بارے میں اعلان کر دیجئے کہ آپ کی زندگی آپ کے لیے نہیں تھی، اللہ کے لیے تھی. وہ یہ بتا دیا کہ زندگی کا ایک ایک عمل پیغمبر کا اللہ کی خاطر ہے. اگر اللہ کے رسول کسی کو علم دے دیں تو اللہ کے لیے ہے. میرے ساتھ رہیے گا. کسی کو علم دے دیں تو اللہ کے لیے دیا ہے. کسی سے علم لے لیں تو اللہ کے لیے لیا ہے. کسی کو سورہ برات دے دیں تو اللہ کے لیے دی ہے. کسی سے لے لیں تو اللہ کے لیے. توجہ رکھیے گا. کسی کو بزم سے اٹھا دیں تو اللہ کے لیے. کسی کو ممبر غدیر پر بٹھا دیں تو اللہ کے لیے. پیغمبر کا ایک ایک عمل وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے انہوں نے انجام دیا ہے. اب ہم مولا متقیان کی وجہ سے مولا کو مولا نہیں مانتے ہیں، بلکہ بات تو اس سے بھی بڑھ گئی، ہم پیغمبر کی وجہ سے بھی مولا کو مولا نہیں مانتے. اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول آپ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے.
اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو کار رسالت میں سے کچھ انجام نہ دیا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پر نہیں مانا ہے، نہ نبی کے کہنے پر مانا ہے، نبی اور علی کے خدا کے کہنے پر مانا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ اور پھر جو عبادات کے حقوق آقا سید سجاد نے بیان فرمائے تھے، وہ تقریباً آخری حق جو قربانی سے متعلق تھا بیان ہونے کے بعد 14 حقوق ہیں جو بیان ہو چکے ہیں، اور خدا ان 14 کے صدقے میں، 14 ہستیوں کے صدقے میں ان 14 حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان 14 حقوق کے جو 15واں حق شروع ہو رہا ہے، اور یہ مسلسل 3 حق ہیں اور اس کے بالمقابل بھی 3 حق ہیں، اور بڑے خطرناک موضوع پر اب مولا سید سجاد کی گفتگو ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ آج کا زمانہ کیا خطرناک ہوگا جو زمانہ مولا سید سجاد نے گزارا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ حقوق بیان کر کے بتا دیا کہ ہم مختلف قوتوں سے نہیں گھبراتے، ہم نہیں ڈرتے کسی قوت سے، ہمارے پاس قوت ہے تو پروردگار کی قوت ہے، لہذا ہم کسی اور طاقت سے نہیں گھبراتے۔ چنانچہ اب جو حق بیان فرمانے جا رہے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں پہلے نچلے درجے کے لوگوں کا، فرماتے ہیں کہ یہ جو عوام الناس ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنے حکمرانوں کی نسبت، حکمران کے حقوق انہیں انجام دینے ہیں۔ پھر بیان فرماتے ہیں جو شاگردوں کے حق ہے، شاگردوں کے گردن پر ذمہ داری بنتی ہے اپنے استاد کے لیے، استاد کے حقوق انجام دینے ہیں۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ جو غلام ہیں، اور آج کے زمانے میں تو غلام بہرحال اس انداز میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ان کی ایک چھوٹی صورت نوکر اور خادم کی شکل میں اگر کہیں پر موجود ہے تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنے مولا اور آقا کے لیے۔ اور پھر اس کے بالمقابل اب حقوق بیان فرمائیں گے کہ خود حاکم وقت کی کیا ذمہ داری ہے، خود استاد کی کیا ذمہ داری ہے، اور خود مولا اور آقا کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ جو 6 حقوق ہیں کوشش کریں گے کہ آج ان کو مکمل کر دیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولا سید سجاد نے صرف عبادات کے حقوق نہیں بیان کیے، صرف آنکھ کان ہاتھ پیروں کے حقوق بیان نہیں کیے ہیں، بلکہ بات آگے بڑھائی ہے کہ حاکم کا بھی حق بنتا ہے، عوام کا بھی حق بنتا ہے، استاد کا بھی حق بنتا ہے، شاگرد کا بھی حق بنتا ہے، مولا کا بھی حق بنتا ہے، غلام کا بھی حق بنتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے مختلف حقوق۔ گویا امام ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم صرف دین کے امام ہیں، ہم دنیا کے بھی امام ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ ہمارے اور برادران اہل سنت کے اندر فرق یہی ہے، وہاں بھی امام ہیں اور 4 امام ہیں، یہ بھی امام ہیں اور ہمارے پاس 12 امام ہیں، وہ بھی امام ہیں اور یہ بھی امام ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر وہ امام ہے بھی تو دین کے امام ہیں، ہمارا امام وہ ہے جو دین کا بھی امام ہے، دنیا کا بھی امام۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اور وہ سید سجاد بیان فرما رہے ہیں کہ جو زندان میں رہ چکے ہیں، قید خانے میں رہ چکے ہیں، اور ایسی سختیاں برداشت کر سکیں جس کے بعد انسان کا ذہنی توازن قائم نہیں رہ پاتا، اور بات کر رہے ہیں کہ حاکم کا بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اور ذمہ داری جب حاکم کی بیان کی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، بڑی ذمہ داری، اور 50 کے 50 حقوق آپ محسوس کریں گے کہ جیسے پوری دنیا پر نظر ہے انسان کی۔ اگر کوئی نہ بھی جانتا ہو کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، بس تاریخ سید سجاد کو پڑھ لیں اور اس رسالے کو پڑھ لیں، وہ جس نے اتنی سختیاں برداشت کی تھی، کیا عظیم معارف ہیں کہ جو اس کے اندر مولا سید سجاد دے کر جا رہے ہیں۔ جب سب سے پہلا حق بادشاہ اور حکمران کا جو عوام کے اوپر آتا ہے، عوام کی جو ذمہ داری ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حق سلطانی ان تعلم انک جعلت له فتنہ وانہ مبتلا فیک۔ فرماتے ہیں کہ عوام کی جو ذمہ داری بنتی ہے حاکم کی نسبت سے، وہ یہ ہے
کہ اس بات کو محسوس کریں کہ حاکم کے ذریعے ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، ان کے ذریعے حاکم کا امتحان لیا جا رہا ہے. دونوں اپنے آپ کو محسوس کریں کہ دونوں کے ذریعے خدا امتحان لے رہا ہے. کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. توجہ رکھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسولوں میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو معلوم ہوا کہ رسول جب برابر نہیں ہو سکتے تو سارے صحابہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. ہر ایک کی الگ صلاحیت ہے، الگ قابلیت اس کے اندر موجود ہے، الگ ظرفیت موجود ہے، الگ زندگی ہے، الگ ماحول ہے. ہر ایک برابر نہیں ہے. ہاں اگر برابر ہے تو یہ 14 برابر ہیں. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ورنہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. ہر ایک کو وہ خاص عہدہ دیا ہے، خاص زندگی دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی ہے. لہٰذا اگر کوئی حاکم بنا ہے اور کوئی محکوم اور رعایا بنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اندر جنت اور جہنم بانٹ دی ہے اور اس اعتبار سے بھی فرق ہو گیا، بلکہ نہیں، ان کا امتحان لے رہے ہیں دنیا کے اندر. عوام کا امتحان لے رہے ہیں حاکم کے ذریعے، اور حاکم کا امتحان لے رہے ہیں عوام کے ذریعے. اور پھر اب دوسرا جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسی حکومت کے اندر زندگی گزار رہے ہو. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ مولا سید سجاد نے جس زمانے کے اندر رسالہ حقوق میں یہ حق بیان فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مولا متقیان کی حکومت نہیں ہے، رسول اکرم کی حکومت نہیں ہے، ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت ہے. لیکن اس کے اندر بھی بیان فرماتی ہے اور بڑا عجیب پیغام دیا ہے اس کے اندر کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ملک کا حاکم، کسی جگہ کا حاکم شیعہ اثنا عشری ہو، حتیٰ شیعہ ہو، حتیٰ مسلمان ہو، حتیٰ غیر مسلم ہو. لیکن اگر وہ تمہارا حاکم بنایا گیا ہے تو بیان فرماتے ہیں کہ بلا وجہ یہ سبب نہ بنو کہ وہ تم پر غضبناک ہو جائے. الحمدللہ اگر ایسے شہر کے اندر، ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جو بظاہر یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ امن و امان کے ساتھ انسان اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر پا رہا ہے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت بھی کر پا رہا ہے، اپنے اخلاق کو یہاں پر رہ کر بچا بھی سکتا ہے، جب ہر چیز بہترین طریقے سے مہیا ہے، تو پھر یہ سبب نہ بنو کہ تمہارا حاکم تم پر غضبناک ہو جائے. پھر یاد رکھو کہ اس کی زبان سے جو جو الفاظ نکلیں گے تمہارے خلاف، اس کا سبب وہ نہیں ہوگا، تم خود ہوگے. یہ بڑے عظیم جملے ہیں جو زمانے میں مولا سید سجاد پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ پر معصوم وقت آئیں اور امام وقت آ کر حکومت کریں. وہ ایک آخری دور آنے والا ہے اور انشاءاللہ پروردگار اس دور کے اندر تعجیل فرمائے کہ جب امام برحق تشریف لائیں اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہوں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی، جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی، اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی. ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو یہ حق بنتا ہے حکمران کا ہماری گردن پر کہ کوئی ایسا کام نہ کریں اگر وہ اپنے اعتبار سے صحیح حکومت چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے مذہبی ذمہ داریوں میں سے کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے تو اس کی ناراضگی کا، اس کے غضب ہونے کا سبب نہ بنے. یہ مولا سید سجاد نے فرمان دیا. البتہ وہ حکومت کہ جو علی مرتضیٰ نے قائم کی تھی، وہ حکومت جو پیغمبر اکرم نے قائم کی تھی، اس کی تو کوئی برابری نہیں کر سکتا.
مولا متقیان جب جنگ جمل کے بعد بصرہ کے شہر میں داخل ہوئے تو اس کے بیت المال کی طرف گئے، اور بیت المال کا جیسے دروازہ کھولا دیکھا کہ درہم کے درہم پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غری غیری غری غیری غری غیری، اے مال علی کو دھوکہ نہ دینا، علی کے علاوہ دوسروں کو ڈرانا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کمال یہ ہو گیا کہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سپاہی ہیں، اب یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے، شیخ مفید نے کچھ اور تعداد لکھی ہے، لیکن میں ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ جب علی نے اس مال کو دیکھا، کہا کہ جتنے سپاہی ہیں سب اس میں سے 500 درہم اٹھا لیں، 500 درہم لے جائیں۔ ایک ایک آتا رہا، لے جاتا رہا، لے جاتا رہا۔ جب آخری آدمی بھی آ کر چلا گیا تو وہ خالی ہاتھ نہ گیا، اپنے ہاتھ میں 500 درہم لے کر ہی گیا، اور بیت المال پورا خالی ہو گیا، صرف 500 درہم ہی رہ گئے جو علی نے اپنے لیے رکھ لیے۔ وہ علی کی حکومت ہے، جو سپاہیوں کو دیا وہی اپنے لیے رکھا۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ علی کی عدالت کیسی تھی، علی کی سخاوت کیسی تھی، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی پہلے ہی جانتے تھے کہ مال کتنا ہے اور سپاہی کتنے ہیں۔ پہلی دفعہ دروازہ کھولا ہے، کہا 500 درہم لے کر جاؤ، اور آخری جو 500 درہم بچے تھے وہ اپنے پاس رکھے جانے لگے۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا یا علی، میں جنگ میں تو موجود نہیں تھا، لیکن میری تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ جنگ لڑتا، میری تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ ہوتا اور جنگ میں آپ کا ساتھ دیتا، مگر مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکا۔ گویا کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ علی نے اس کا کچھ حصہ نہیں دیا، اپنا سب کچھ اسے دے دیا۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں واعظ، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ تو علی کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی مانگنے کے لیے اور اسے عطا نہ کرے۔ تو وہ تو علی کی حکومت تھی، علی کی حکومت کی تو کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن جو عام حکمران ہیں اور عام رعایا ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل نہیں ہے مذہبی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کسی پریشانی کے اندر انسان عمومی طور پر مبتلا نہیں ہے، تو حاکم کے خلاف آواز بلند نہ کرے، کہ اگر اس نے آواز کا جواب دیا ہے تو پھر ذمہ دار تم ہوگے۔ پھر دوسرا حق بیان فرماتے ہیں، عالم کا اور استاد کا حق ہے جو تمہاری گردن پر ہے۔ اگر انسان شاگرد ہے، اور ہم جیسے شاگرد ہیں، یہ ہمارے لیے عرض ہے، عرض کروں کہ جب استاد کے محضر میں جائیں، ان کی محفل میں جائیں، تو کیا انسان کا طریقہ ہونا چاہیے؟ اور استاد کے بارے میں یہ نہیں بیان ہو رہا ہے کہ وہ استاد معصوم ہو، وہ امام ہو، وہ نبی ہو، ظاہر سی بات ہے وہ بھی غیر معصوم ہے، غلطیاں اس سے بھی سرزد ہوتی ہیں۔ لہذا بیان فرماتے ہیں کہ استاد کا حق جو تمہاری گردن پر بنتا ہے، پہلی بات اور کلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ یہ تعظیم اور احترام کا لفظ حکمران کے لیے استعمال نہیں کیا، نہیں کہا جو صاحب اقتدار ہے اس کی تعظیم کرو، نہیں کہا جو صاحب علم ہے اس کی تعظیم کرو، بتا دیا کہ تمہارا رخ اقتدار کی طرف نہ ہو، علم کی طرف ہو، تم علم کے طرفدار ہو۔ لہذا عالم کی اور استاد کی تعظیم کرو۔ اور پھر اب اس بات کو دو طریقوں سے کھولا ہے، کیسے تعظیم کریں؟ کہا یا تم اس کی محفل میں بیٹھے ہو یا محفل میں نہیں ہو۔ کہا جب محفل کے اندر آ جاؤ تو اس کی باتوں کو غور سے سنو، جب محفل میں بیٹھو تو اس کے قریب آ کر بیٹھو۔ میں نے اشارہ تو کر دیا ہے، اور بہرحال یہ تو کسی استاد کی محفل بھی نہیں ہے، ہم تو خود آپ ہی کے، آپ بزرگان کے شاگرد ہی ہیں،
تو جتنا استاد کے قریب بیٹھو یہ اس کے ایک احترام کے اظہار کا طریقہ ہے. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس سے سوال کرے اور تمہیں جواب معلوم ہو تو تم خاموش رہو، استاد کو جواب دینے دو. جب وہ کلام کر رہا ہو تو اس کے کلام کے دوران اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یہ وہ حقوق ہیں، اور حقوق کی فہرست میں چند حقوق ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں. امام سجاد نے کہا جب محفل میں نہ ہو تو اگر اس کے بارے میں غیبتیں کی جا رہی ہوں، یا غیبت کا مطلب تو سب جانتے ہیں کہ جو بات موجود ہے، غیبت اگر کی جا رہی ہو تو جیسے اپنا دفاع کرتے ہو اس کا بھی دفاع کرو، جواب دو. جیسے اپنا دفاع انسان کرتا ہے، اپنے بارے میں جواب دیتا ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے انجام دیا تھا، کہو اس نے بھی یہ کام شاید ہو سکتا ہے اس لیے انجام دیا ہو. اس کے اندر مختلف صورتیں اور مختلف عذر تلاش کرو. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو اس تہمت کا جواب دو. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم نے ان حقوق کو ادا کیا، محفل میں آئے تو اسی طریقے سے آئے، توجہ سے سنتے رہے، محفل میں نہیں ہو یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو، محفل میں نہ ہو تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بھی بیان فرمایا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طریقے سے حق کے استاد کو ادا کیا تو ملائکہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ جو اس کے درس میں آ کر بیٹھتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا یہ خدا کے لیے کرتا تھا، اپنے لیے نہیں کرتا تھا. یہ فیصلہ کرے گی اس بات کی کہ اپنے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے کام کر رہا تھا. اگر یہ خدا کے لیے خالص آیا تھا تو ان باتوں کی رعایت کرنے والا ہوگا. کیا خوبصورت جملہ، ملائکہ گواہی دیں گے کہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ خدا کے لیے کیا ہے، مخلوق کے لیے علم حاصل نہیں کیا ہے. اور جتنے بھی حقوق ہیں سب کے اندر ایک لفظ ایسا ہے جو مشترک نظر آیا، خدا کے لیے. خدا کے لیے حاکم کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں وہ بھی خدا کے لیے، استاد کے حق کو ادا کر رہے ہیں خدا کے لیے. مولا اور آقا ہے، اگر کوئی باس ہے اس کے حقوق جو ادا کر رہے ہیں خدا کے لیے. ان میں نہ حاکم کا کوئی کمال ہے، نہ استاد کا کوئی کمال ہے، نہ مولا اور آقا کا کوئی کمال ہے. ہماری نیت ہے خدا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو مولا نے اس کے اندر ارشاد فرمایا. اور علم کے لیے میں کسی اور کا کیا تذکرہ کروں، باب مدینۃ العلم کا تذکرہ کیوں نہ کروں کہ کچھ ایسے تھے جن جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو تھے لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوا کرتے تھے، لہذا بار بار برتری جتاتے تھے، بار بار کوشش کرتے تھے کہ ہماری فوقیت حاصل ہے ان پر. چنانچہ ایک مرتبہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ دو مقامات پر آیت موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ یاسین کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ جو مردوں کے جتنے بھی نام اعمال ہے اس کو لکھتے ہیں، اور وہ کام جو دنیا میں کر کے جا چکے ہیں لیکن ان کے آثار ابھی تک باقی ہیں ان آثار کو بھی لکھتے ہیں. کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے امام باڑہ بنا دیا، کسی نے کتاب تحریر کر دی، کسی نے مجلس برپا کر دی، کسی نے اولاد کی تربیت کر دی. جو آثار باقی ہیں وہ تو چلا گیا ہے، آثار باقی ہیں لہٰذا ہم ثواب لکھتے رہتے ہیں. اور پھر بیان فرمایا قرآن مجید نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے دنیا کی ساری چیز کو محصور کر دیا ہے امام مبین کے اندر. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو دو بزرگ تشریف لائے. آپ تو پہچان ہی گئے، آپ سے زیادہ کون معرفت رکھنے والے ہوں گے. اتنی بڑی ہیں کہ نام نہ لے تو انسان پہچان جاتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ دو بزرگ آئے پیغمبر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں جو امام مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس امام مبین سے مراد تورات ہے نا؟ پیغمبر نے شاہ فرمایا نہیں، لا، اس سے مراد تورات نہیں. عرض کرنے لگے پھر اس سے مراد انجیل ہوگا. پیغمبر نے شاہ فرمایا اللہ نہیں،
پھر عرض کرنے لگے اس سے مراد قرآن مجید ہوگا، وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے سارا علم، ساری چیز محصور کر دی ہے امام مبین کے اندر. کہا اس سے مراد قرآن مجید ہوگا. پیغمبر نے فرمایا نہیں، اور جیسے یہاں پر لفظ نہیں نکلا مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے، اور جیسے نبی کی نگاہ علی پر پڑی فرمایا ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک وتعالی فیہ علم کل شیء، یہی تو وہ امام ہے جس میں خدا نے کائنات کا سارا علم محصور کر دیا ہے. نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پیغمبر نے بتا دیا کہ علم قرآن چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم حدیث چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم تاریخ چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم فلسفہ چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم عرفان چاہیے تو علی کے پاس آؤ، علم طب چاہیے علی کے پاس آؤ، علم تاریخ چاہیے علی کے پاس آؤ، علم ادیان چاہیے علی کے پاس آؤ، علم دنیاوی چاہیے علی کے پاس آؤ، علم دینی چاہیے علی کے پاس آؤ، آداب نماز جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، آداب شجاعت سیکھنا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، آداب سخاوت جاننا چاہتے ہو علی کے پاس آؤ، مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہو علی کے در پر آؤ، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ. نعرہ حیدری یا علی بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. اور کسی نے کیا خوب لکھا، غالباً سیر انصاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. نعرہ حیدری یا علی یا علی. تو علی کا کمال یہ ہے کہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو حقیقت ہے کہ علی مرتضیٰ کی زبان سے جملے جاری ہوتے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے معجزہ زبان سے جاری ہو رہا ہے. خلیل ابن احمد فرائدی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ علی امام ہے یا نہیں ہے، تو میں تمہیں سادہ سا اصول بتاتا ہوں. فرماتے ہیں ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا ساری دنیا سے بے نیاز ہونا دلیل ہے کہ علی ساری دنیا کے امام ہیں. یا علی یا علی. تو ہم تو علماء کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم سے محبت ہے. جہاں علم بٹ رہا ہوگا وہاں باب مدینۃ العلم کے چاہنے والے نظر آئیں گے، اور جہاں جہل ہوگا وہاں ابو جہل کے ماننے والے نظر آئیں گے. اس کے بعد اب جس حق کی طرف امام سجاد اشارہ فرماتے ہیں کہ اب آقا اور مولا کا حق ہے جو غلام کی گردن پر ہے. اور اس دنیا کے اندر بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جن کے پاس غلام تو موجود نہیں ہے، خادم موجود ہے، نوکر موجود ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے اور انسان خود کسی جگہ پر ملازم ہے، حتیٰ کوئی سرپرست ہے، باس کی صورت میں ہے، کوئی بھی ایسا شخص ہے جو حاکم ہے اس وقت اس جگہ کا، اس کے لیے بھی گویا یہ حق آ جاتا ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دیتا ہے، کوئی الہی کام نہیں دے رہا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، اپنے کام سے بھیج رہا ہے،
فرماتے ہیں کہ جو کام وہ دے اس کی اطاعت کرو. اور یہ اصول وہ ہے کہ جس پر آج مغربی دنیا عمل کر رہی ہے. جب ہم ملازمت کرنے کے لیے آئے ہیں, نوکری کرنے کے لیے آئے ہیں, تو خود بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کو ماننے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان خود اپنی زبان سے انسان کر رہا ہے تو جو وہ کہے اس پر عمل کرے, مگر یہ کہ کوئی ایسا حکم دے کہ جس سے معصیت پروردگار ہوتی ہے. یہ ایک شرط ہے, باقی اس کی اطاعت کریں. اب اس کے مقابلے پر جو حاکم کے حق ہے, حاکم کی ذمہ داری ہے, استاد کی ذمہ داری ہے, اور مولا اور آقا کی ذمہ داری ہے, وہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حاکم کی کیا ذمہ داری ہے. حاکم کی ذمہ داری سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ حاکم عدالت قائم کرنے والا ہو, عدل و عدالت قائم کرنے والا ہو. اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا بڑا خوبصورت ہے, بیان فرماتے ہیں کہ حاکم کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے لیے شفیق باپ کی طرح ہو. یہ کسی بھی جگہ پر انسان حکومت کر رہا ہے, ہر ایک کے لیے اصول ہے. اپنی فیکٹری کے اندر, اپنی فرم کے اندر, اپنے آفس کے اندر, کہیں پر بھی چھوٹی سی بھی حکومت ہے, کوئی منصب سنبھالا ہوا ہے, اپنے رعایا کے لیے, اپنے ملازمین کے لیے شفیق باپ کی طرح ہو. لہٰذا اگر ان سے کبھی غلطی سرزد بھی ہو جائے, امام شاہ فرماتے ہیں اگر سرزد بھی ہو جائے تو جیسے باپ کبھی کبھار اپنی اولاد کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے, تو اسی طریقے سے حاکم بھی لغزشوں کو معاف کر دے. اور اگر لغزشیں بڑھ جائیں تو جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے, اسی طریقے سے اس کی تربیت کریں. یہ حاکم کی ذمہ داری ہے جو عوام کے اوپر بنتی ہے اور عوام کے حق میں بنتی ہے. اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ استاد کی کیا ذمہ داری ہے, استاد کو کیا کرنا چاہیے. بیان فرماتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو عالم دین بن گیا ہے اسے اپنے علم کو لوگوں کے درمیان منتشر کر دینا چاہیے, پھیلانا چاہیے, اس سے استفادہ کریں لوگ. اور واقعاً یہ آپ حضرات کے لیے بیان کرنے کے لیے اتنا اہم موضوع نہیں ہے جتنا ہمیں قم اور نجف جا کر اسے بیان بھی کرنا چاہیے اور توجہ بھی دینی چاہیے کہ جو وہاں پر اساتذہ موجود ہیں, وہاں پر جو علماء کرام موجود ہیں, تو ان کی ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ وہ تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. اور جو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کے بعد دوسرا جملہ آیا امام کا. امام شاہ فرماتے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں وہ کہیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے, گھمنڈ ان کے دماغ میں سوار نہ ہو جائے. لہذا عالم کی دو ذمہ داری ہیں. سب سے پہلی کہ وہ اپنے علم کو منتشر کرنے والا ہو. جناب یونس علیہ السلام نے بہت عرصہ تبلیغ کی. کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 33 برس تک. بعض روایتوں میں ملتا ہے 40 برس, بعض روایتوں میں ملتا ہے 33 برس. کتنے لوگ ہدایت پائے؟ صرف 2 شخص. ہم یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھار ہم 10 دن آئیں گے, ایک اشرہ پڑھیں گے اور اس کے بعد الحمدللہ سب میں تبدیلی آ جائے گی. آسان نہیں ہوتا کسی جگہ پر تبدیلی پیدا کرنا. اور اگر میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ عرض کروں کہ ماحول کو 23 برس میں بدل دینا یہ کسی اور کا معجزہ نہیں, محمد مصطفیٰ کا اعجاز ہے. 23 برس میں سارے مکے کو, سارے مدینے کو, پوری دنیا کو بدل دیا ہے محمد مصطفیٰ نے. یہ ان کا اعجاز ہے. ابو علی سینا سے ایک مرتبہ کسی نے کہا تھا, اے ابو علی تم ماشاءاللہ اتنے سمجھدار, بڑے فلسفی, بڑے عالم ہو, تم پیغمبری کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ صبح کا وقت تھا, کہنے لگا میں انتظار کرو میں جواب دیتا ہوں. کچھ دیر کے بعد آذان صبح ہوئی. جیسے آذان صبح کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا, صرف ایک جملہ کہا. کہنے لگے کہ وہ کہ جس نے 23 برس تبلیغ کی تھی اس کا اثر یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی گواہی دیتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہے. اور اگر آج نبوت کا دعویٰ بھی کر لوں اور کوئی تمہیں حکم دوں تو تم میرے جو بلا فضل شاگرد ہو وہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. میں کیا تبلیغ کروں, میں کیا پیغمبری کا دعویٰ کروں؟ وہ کہاں پیغمبر اعظم, کیا رسالت ادا کی ہے. تو جناب یونس علیہ السلام نے 33 برس تک یہ 40 برس تبلیغ کی. اس کے بعد 2 شخص مسلمان ہوئے. جناب یونس علیہ السلام کو جلال آیا اور پیغمبر نے جب خدا سے دعا کی, خدا بندہ ان پر عذاب نازل فرما, اور یہ عذاب کی دعا کرنے کے بعد چلے گئے. نماز غفیلہ کے اندر یقیناً ان آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہوں گے.
وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کیا عجیب انداز ہے، کیسے مخاطب کیا ہے جناب یونس کو قرآن نے، وَظَنُّونِ، یہ نہیں کہا کہ اے نبی اللہ، اے رسول خدا، اے جناب یونس، کہا اے مچھلی والے۔ اللہ اکبر، توہین نہ ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، معصوم ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن خدا کو جلال آ گیا۔ تم نے دعا کی، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، لیکن جو کام کر کے جا رہے ہو اس کا انجام بھی پھر دیکھ لینا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس وقت کو یاد کرو جب جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے، کس حالت میں؟ مغاضباً، غضبناک حالت میں تھے۔ اور کیا یہ سمجھتے تھے، البتہ اس کے اندر مختلف تراجم کیے گئے ہیں اور روایات کی روشنی میں کیے گئے ہیں، خدا نہ خواستہ جناب یونس کے مقام پیغمبری پر کوئی حرف نہ آ جائے، کہ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم اس قوم کی ہدایت نہیں کر سکتے؟ یہ زیادہ صحیح ترجمہ مانا گیا ہے کہ ہم اس قوم کو اب دوبارہ نہیں پلٹا سکتے اپنی اصلی حالت کی طرف۔ تو پھر وقت وہ آیا کہ جب ہم نے تو انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا اور یہ کہنے لگے، تسبیح کرنے لگے اللہ کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پالنے والے تو پاک و منزہ ہے اور میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ جناب یونس ایک چھوٹی سی خطا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا درس ہے، جن سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جائیں وہ کیا کہنے والے ہوں؟ انی کنت من الظالمین، پالنے والے میں ظلم کرنے والا ہوں۔ جب یہ مچھلی کے شکم میں تھے اور ان کے ساتھ جو دو ہدایت پانے والے لوگ تھے، ان میں سے ایک عابد ایک عالم، عابد بھی ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن عالم موجود تھا۔ وہ کہنے لگا اے قوم والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی خدا نے تمہارے درمیان تبلیغ کی، انہوں نے زحمت برداشت کی، محنت کی تمہارے لیے، مگر تم نے کوئی ساتھ نہ دیا، بالآخر مجبور ہوئے کہ وہ بددعا کرے اور تمہارے درمیان سے چلے جائیں۔ آؤ جمع ہو جاؤ، دیکھ رہے ہو کہ بادل آتے جا رہے ہیں، تم پر عذاب کے آثار نمودار ہوتے جا رہے ہیں، لہذا دعا کرو خداوندہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہم اس کی معافی طلب کرتے ہیں، تجھ سے توبہ مانگتے ہیں۔ بچے آنے لگے، عورتیں آنے لگیں اور عجیب ماحول بن گیا، سب نے گریہ کر کے جب دعا کی، اللہ اکبر، جناب یونس تو چلے گئے تھے بد دعا کر کے، مگر خدا نے جناب یونس کی بد دعا کو سننے کے بعد عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ان کی توبہ کو سننے کے بعد ان پر رحمت نازل کر دی۔ خدا کو اپنے بندے اتنے پسند ہیں، خدا کو اپنے بندے اتنے عزیز ہیں کہ نبی خدا بھی بد دعا کریں، لیکن امتی اگر صحیح معنوں میں توبہ کرنے والے ہوں تو یہ معاف کر دیتا ہے۔ بس یہاں سے میں ایک جملہ عرض کروں اور پھر مصائب کی طرف چلے جاؤں، میرے ساتھ رہیے گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کی آیت کی طرف دوبارہ آتا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جناب یونس کو یاد کرو کہ جب وہ جا رہے تھے تو کس حالت میں جا رہے تھے؟ مغاضباً، غضبناک حالت میں۔ نبی خدا اگر غضب کی حالت میں بھی ہوں تب بھی خدا ان کے غضب کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی امتی کی پرواہ کرتا ہے، اپنے بندوں کی پرواہ کرتا ہے۔ لیکن ہاں ایک ہستی تاریخ میں ایسی ہے کہ اگر وہ غضبناک ہو جائے تو خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اور وہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں، کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں کہ ان اللہ یغضب بغضبها ویرضى لرضاها، فاطمہ زہرا جس سے غضبناک ہو جائے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، جس سے وہ راضی ہو جائے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ اعجاز پایا ہے فاطمہ زہرا نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی کو نبیوں سے افضل کیوں کرتے ہو؟ ہم بتاتے ہیں علی کیا فاطمہ زہرا وہ ہے جو نبیوں سے افضل ہے، اور علی وہ ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف اور ہمسر نہ ہوتا۔ علی و زہرا برابر ہیں۔ جب زہرا کا یہ احترام ہے تو علی کا یہی احترام ہے، جب زہرا کا یہ مقام ہے تو علی کا یہی مقام ہے۔
میر انیس نے غالباً یہ اشعار کہے تھے، کہتے ہیں کہ شمس الضحیٰ علی تو بدر الدجا ہیں یہ. توجہ رکھیے گا، شمس الضحیٰ علی تو بدر الدجا ہے یہ. وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ. وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ. عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ. عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ. زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس عزیزو، بات کو مکمل کروں اور پھر مصائب کی طرف آ جاؤں. تو یہ استاد کی ذمہ داری بنتی ہے، عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تعلیم بھی دے لوگوں کو اور تکبر بھی پیدا نہ ہو. اور آخری بات، جو مولا اور آقا اور آج کے زمان میں جسے باس کہا جاتا ہے، کسی بھی جگہ کا کوئی حکمران ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رعایا پر اور اپنے ماتحت افراد پر سختی کا مظاہرہ نہ کریں. اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات نہ ماننے والا ہو تو اسے مار کر بات نہ منواؤ، بلکہ پھر اسے تبدیل کر دو. کنیزیں، غلام اگر بات نہ ماننے والے ہوں آقا کی تو پھر اسے بدل دو. میں اس جملے سے آپ سے ایک جملہ عرض کروں کہ جب یہ خود امام سجاد کا بنایا ہوا اصول ہے کہ جب غلام بات نہ ماننے والے ہوں تو غلام کو بدل دو. ہم سب غلامان ائمہ ہیں، ہم سب غلامان اہل بیت ہیں. جو غلام بات نہ ماننے والے ہوں تو غلاموں کو بدل دو. اور یہ ہوا ہے. چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک خادم تھا، کئی عرصے سے امام کی خدمت کر رہا تھا، غلامی کر رہا تھا. خراسان سے ایک شخص آیا اور بہت سارے پیسے لے کر آیا. یہ جو خادم امام تھا کہا یہ لو میری طرف سے ہدیہ، اور بس ایک شرط ہے میری کہ جو تم غلامی کرتے ہو وہ مجھے عطا کر دو، جو تم خدمت کرتے ہو مجھے دے دو. تم امام کی غلامی چھوڑ کر مجھے غلام بنا دو اور تم چلے جاؤ کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. بڑا خوش ہوا، آیا امام کے پاس. امام بھی سمجھ گئے. کہتا ہے کہ آقا آپ کی خدمت کا شرف حاصل کیا، لیکن اب چاہتا ہوں کہ کچھ تجارت کروں، رزق حلال کماؤں، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے. امام نے فرمایا ہم بے نیاز ہیں، آپ جانا چاہیں تشریف لے جانا چاہیں چلے جائیں. وہ جانے لگا. جب امام کو چھوڑ کر جا رہا تھا امام نے ایک روک کا جملہ کہا کہ بس اتنا سن لے کہ کل جب قیامت کا میدان آئے گا تو سارا اہل محشر ہمیں تلاش کر رہا ہوگا، اور یاد رکھ ہم اسی کو ملیں گے جو ہمارا غلام ہوگا. بس یہ جملے سنے، فوراً دروازے پر آیا، سارے پیسے واپس کیے، کہا کہ مولا آپ کی نوکری کرنی ہے، آپ کی غلامی کرنی ہے. پھر امام نے اس مرد خراسانی کو بھی بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ تیری محبت کی، تیری عقیدت کی امداد دیتے ہیں، تو اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو اسی طریقے سے آگے بڑھا. تو یہ غلامی وہ ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے اگر صحیح طریقے سے غلام بنے ہیں تو آئمہ ہمیں غلام رکھنے والے ہیں، ورنہ تبدیل کر دیں گے خدا نہ خواستہ. عرض کروں آگے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، تاریخ میں ایک نبی ہے جو غلام بنائے گئے ہیں. تاریخ میں ایک نبی ہیں جو غلام بنائے گئے ہیں، اور ایک یہ امام صادق ہیں کہ جو غلام کو آزاد کرنے کی باتیں کر رہے تھے. میں ایک جملہ عرض کروں کہ یوسف جیسا اگر کوئی غلام کسی کو مل جائے تو اس کے آقا بھی تمنا کرتے ہیں کہ یہ غلام نہ رہے، یہ آزاد ہو جائے. اور اگر امام صادق کسی کو آزاد بھی کرنا چاہیں تو وہ آزاد ہونے والا تمنا کرتا ہے کہ میں آزاد نہ ہوں، غلام رہوں. بس عزادارو، ہم 40 سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کربلا کا رخ کیا ہے، اپنے غلامی کی سند وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں.
عزادارو ہمارے دل تو کربلا میں ہیں، کاش ہمارے اجسام بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم روضہ حسین کو دیکھ رہے ہوتے، کاش روضہ عباس کو دیکھ رہے ہوتے، کاش مقام علی اکبر کی زیارت کرتے، مقام علی اصغر کی زیارت کرتے، خیمہ گاہ کی زیارت کرتے، نہر فرات کی زیارت کرتے. لیکن یہ موقع اگر خدا نے نصیب نہیں بھی کیا ہے تو امام شاہ فرماتے ہیں، ایک طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، گھر کی چھت پر جانے کے بعد جہاں کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، تم ہو اور آسمان ہے، کہ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھو، پھر دائیں طرف دیکھو، پھر بائیں طرف دیکھو، پھر آسمان کی طرف رک کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، لیکن مجھے یہ جملہ کہنے دیجیے کہ دائیں طرف دیکھنا اور بائیں طرف دیکھنا کیوں امام صادق نے سکھایا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تاریخ میں ایک موقع وہ آیا جب سید سجاد خیمے سے باہر نکلے، دائیں طرف دیکھا تو بابا نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا تو بابا دکھائی نہ دیے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف رک کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. شہزادی زینب کبریٰ نے سوال کیا، سجاد تم آسمان کو دیکھ کر اپنے بابا کو سلام کر رہے ہو؟ تمہارے بابا تو زمین پر ہوں گے. سید سجاد شاہ فرماتے ہیں کہ جسم حسین تو زمین پر ہے، لیکن سر حسین نو کے نیزہ پر، سر حسین اب نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. مجھ سے کہا گیا ہے کہ مولا حسین کی رخصت بھی بیان کیجئے، لیکن چونکہ غلامی کا تذکرہ بھی آیا ہے لہٰذا میں چند جملے ملا کر عرض کرنے کی کوشش کروں. کربلا کے اندر بھی ایک غلام موجود تھا جس کا نام جون ہے، حبشی غلام ہے، سیاہ فام ہے، بدن سے بدبو آتی ہے. مولا ہمارے بدن سے بھی بدبو آتی ہے، ہم بھی سیاہ فام ہیں، ہم بھی سیاہ کار ہیں، ہمارے بدن سے گناہوں کی بو آتی ہے. مولا جس طریقے سے آپ نے جون کو قبول کیا ہے ہمیں بھی قبول فرما لیجئے گا. جون آئے، کہنے لگے کہ آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت ملے گی. مولا آپ گریہ فرمانے لگے اور اپنے زبان حال سے کہنے لگے اب ہم پر یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے غلام ہم پر قربان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اب وہ اجازت مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. جون سے اتنا کہا کہ تو سید سجاد کا غلام ہو گیا ہے، لہذا جب وہ اجازت دیں تو میری جانب سے بھی اجازت ہوگی. جون کہنے لگے آقا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون اکبر کے خون میں شامل ہو جائے؟ اگر نہیں چاہتے تو مجھے بتا دیجئے، میں کنایے نہیں سننا چاہتا، میں اشارے نہیں سننا چاہتا، مجھے بتا دیجئے کہ آپ میرے خون کو اپنے خون میں شامل نہیں ہونے دینا چاہتے. کہتے ہیں کہ وہ تمہارے آقا ہے، وہ اجازت دیں گے تو میری جانب سے اجازت ہے. سید سجاد آئے، سید سجاد کے بعد جب جون اجازت لینے کے لیے پہنچے ہیں، سنیں گے کیا ہوا. سید سجاد بیدار ہوئے اور جیسے ہی دیکھا جون اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، کہنے لگے جون تم یہی رہو، میں جاؤں گا اپنے بابا پر قربان ہونے کے لیے. عصا کا سہارا لیا، جانے والے تھے. جون نے صورتحال بیان کی، اجازت مانگی اور اجازت مانگنے کے بعد اب میدان کی طرف روانہ ہوئے. بڑے خوبصورت رجس ہیں جو جون نے پڑھے ہیں، وہ اشعار سننے کے قابل ہیں. جون گئے میدان کربلا میں جہاد کرنے لگے، اور جہاد کرتے کرتے جب زخموں پر زخم سہنے لگے تو ایک وقت وہ آیا جب جون نے آواز بلند کی آقا مدد کو آئی ہے. وہ جو ہر ایک کی مدد کو پہنچتا تھا وہ جون کے لاشے پر بھی آیا، لیکن جون کے لاشے پر آنے کا انداز بڑا عجیب تھا. جب حسین جون کے لاشے پر پہنچے ہیں تو جون کو اپنے آپ کو بار بار حسین سے دور کر رہے تھے. میرا رنگ سیاہ ہے، آپ عربی ہاشمی قریشی ہیں، لیکن حسین کا یہ اعجاز تھا جون کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اور تاریخ کربلا میں کہیں یہ منظر نظر نہ آیا جو جون کے لاشے پر نظر آیا کہ حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار سے
اور ملنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم بیض وجہہ وطیب روحہ واحشرہ مع محمد وآل محمد. خداوندہ جون کے نور جون کے چہرے کو نورانی فرما دے, جون کے بدن کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے, اور محمد و آل محمد کے ساتھ انہیں محشور فرما. جون کے لاشا اسی کربلا کی ریتی پر پڑا رہا. 12 محرم کو سارے جنازے دفنائے جا چکے, مگر ایک لاشا تھا جو نہ دفنایا گیا. جب 20 محرم کی تاریخ آئے, ایک جگہ سے خوشبو نمودار خوشبو آنے لگی. لوگ اس جگہ پر پہنچے, کیا دیکھا کہ سیاہ فام کا لاشا تھا جو نورانی ہو گیا, خوشبو نمودار ہو رہی ہے. 20 محرم کو جون کے لاشے کو دفن. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا بندہ ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. 4 معصومین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. پالنے والے ناسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. بے روزگار مومنین کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت عطا فرما. تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس فرش عزا کے صدقے میں بے اولاد مومنین کو اولاد صالح اور نرینہ عطا فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. نیک لوگوں سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.